کوشچن میں تھرو کروں کہ جرنلزم کے اندر مجھے پڑھایا گیا جاتا تھا یا سب کو بتایا جاتا ہے جنرلی کہ شوڈ بی ان بائسڈ. پریزنٹلی ایسا رہا نہیں ہے. ڈو یو تھنک اٹس جسٹیفائڈ کہ جرنلزم میں کوئی نہ کوئی کسی کی سائڈ پہ ہے, کسی ایک جماعت کی سائڈ پہ, کسی دوسری جماعت کی سائڈ پہ ہے؟ جسٹیفائڈ ہے. دیکھیں لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے. میں نہیں سمجھ, مطلب میں ٹیکنیکلی بات سمجھتا ہوں کہ ہر ذی شعور آدمی کی کوئی نہ کوئی سوچ ہے. اس کے نزدیک ٹھیک اور غلط کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے, رائٹ اور رانگ کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے, ملک کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے اس کی اپنی ایک سوچ ہے. اگر تو وہ جرنلزم کے 4 دائروں کے اندر اپنی سوچ کا اظہار کرتا ہے. مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں, جب میں تجزیہ دے رہا ہوں تو میں اپنا انالیسز لکھ سکتا ہوں, جب میں کالم لکھ رہا ہوں تو میں اپنا تجزیہ اپنی سوچ لکھ سکتا ہوں, لیکن جب میں خبر دے رہا ہوں تو میں اپنی سوچ نہیں لکھ سکتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ میری خبر میں اگر میری سوچ ہے تو وہ غلط ہے, میرے تجزیے میں میری سوچ ہے تو وہ ہو سکتا ہے. آپ بات سمجھیں. تو ہمارے ہاں جب خبر میں سوچ ڈالی جائے تو اس کو میں غلط سمجھتا ہوں. لیکن جیسے جو لوگ کالم لکھتے رہے ہیں ساری عمر, ہمارے سینئر, وہ اپنی سوچ لکھتے رہے ہیں. کوئی رائٹ پہ لکھتا رہا ہے, کوئی لیفٹ کا کالمسٹ تھا, کوئی کچھ تھا. اسی طرح آج کے اینالسٹ بھی کوئی رائٹ کا ہے, کوئی لیفٹ کا ہے, تو یا کوئی پی ٹی آئی کا ہے, کوئی اینٹی پی ٹی آئی ہے. تو وہ اگر وہ انالیسز میں اپنی سوچ دیتا ہے تو پھر تو میں اس کو غلط نہیں سمجھتا. جسٹیفائڈ ہے, اٹس اوکے. کیونکہ سوچ اپنی, وہ اپنی اوپینین میکر بھی تو ہیں نا. ہم جب ہمیں اوپینین میکر بھی کہا جاتا ہے تو ہم اوپینین دیں گے تو اوپینین میکر بنیں تو گے. اگر کوئی اوپینین میکر کا عوامی مینڈیٹ سے ہٹ کر اپنا اوپینین ہو, ہاں میرا اپنا اوپینین ہے. مجھے میرا اوپینین ہو سکتا ہے مقبول نہ ہو, میرا اوپینین ہو سکتا ہے بہت غیر مقبول ہو سکتا ہے میں اپوزٹ ٹائٹ پہ بات کر رہا ہوں, وہ میرا اوپینین ہے. ہو سکتا ہے لوگ نہ سننا چاہتے ہوں مجھے, ہو سکتا ہے لوگ مجھے سننا چاہتے ہوں, تو ڈپینڈ کرتا ہے. بس ٹھیک ہے, اچھا ہے. مجھے آئی لائک دی آنسر کہ بھائی یوزلی پتہ کیا ہوتا ہے, ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کریں, نہیں ہم تو نیوٹرل ہیں, ہم تو نیوٹرل ہیں. تو آئی لائک دی آنسر, مطلب ٹرانسپیرنسی مجھے نظر آئی کہ بھائی ایوری بڈی ہیز دیئر اون اوپینین, تو پک اینڈ سائڈ, پک اینڈ چوز تو چلتا ہے. تو ٹھیک ہے, سوچ چلتے ہیں. میں پک اینڈ چوز نہیں سمجھتا. مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں, اسماعیل کو ہو سکتا ہے گرین کلر پسند ہو, ٹھیک ہے, اس نے گرین کلر کا سویٹر پہنا ہوا ہے. میں نے ہو سکتا ہے پنک یلو کلر کا سویٹر پہنا ہوا ہے. اب ہو سکتا ہے اسماعیل مجھ سے 5 منٹ گرین کی تعریف کر سکتا ہے اور میں 5 منٹ یلو کی تعریف کر سکتا ہوں. تو اپنی اپنی سوچ ہے, اپنی اپنی پسند ہے, اس میں باعث ہونے والی کیا بات ہے؟ اس میں بائی چانس پتہ ہے کہ اگر یہ چیز میری اپنی ذات کے لیے, اگر میں ایک چینل جب پہ آپ بیٹھ گیا, اپنا تجزیہ دے رہے ہیں, وہ 25 کروڑ عوام سن رہی ہے, پوری گلوبلی وہ جاری ریزونیٹ کر رہی ہے رائے آواز. تو میری سنی جا رہی ہے نا. یہ ایسی ہے جیسے ایک پالیٹیشین اپنا ویژن دیتا ہے, اپنی سوچ دیتا ہے نا. اس طرح ایک جرنلسٹ جب سینئر اینالسٹ ہو جاتا ہے, جب وہ تجزیہ کار ہو جاتا ہے, جب وہ اوپینین میکر ہو جاتا ہے, تو وہ اپنی سوچ بتاتا ہے لوگوں کو کہ ایسا ہونا چاہیے, اور لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, یا ان کو نہ کریں. ان کی رائے. سر مذاکرات آپ کے خیال میں ہو رہے ہیں, ٹھیک جا رہے ہیں, ہو سکتے ہیں؟ نہیں, مجھے تو نہیں لگتا ہو رہی ہیں. آئی ایم ناٹ ویری ہوپ فل اباؤٹ اٹ. دیکھیں, پہلی نشست ہوئی, پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو بھی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے آپ لکھ کر دیں. ٹھیک ہے, پاکستان کے بچے کو سڑک پہ پی ٹی آئی کا چارٹر آف ڈیمانڈ پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی کہ 9 مئی اور 26 نومبر میں جوڈیشل کمیشن بنانا ہے, پولیٹیکل پریزنرز کو رہا کریں, پرزنرز کو رہا کرانا ہے, مینڈیٹ واپس مینڈیٹ لینا واپس لینا ہے. ہے, اور اس کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم ختم کرانی. مطلب ایوری بڈی نوز, اس میں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. انہوں نے 10 دن لے لیے کہ ہم لکھ کر دیں گے. آپ کا خیال ہے یہ 10 دن کا کام تھا؟ میرے خیال میں اگر وہ سنجیدہ ہوتا کہتے ہیں ابھی لکھ کے دے دیتے ہیں. 5 منٹ میں عمر ایوب صاحب 4 باتیں لکھتے, کہتے ہیں لیں ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کے پاس ہے, جواب دیں. پہلی تاریخ انہوں نے 10 دن کی لی. 10 دن بعد 2 جنوری کو دوبارہ بیٹھے, انہوں نے کہا 1 ہفتہ اور ٹائم دے دیں, ابھی ہمیں اور مشاورت چاہیے. آپ کو لگتا ہے یہ سنجیدگی ہے؟ انہیں تو بال گورنمنٹ کے کورٹ میں پھینکنا چاہیے نا, کہ فوری طور پہ کیوں نہیں دے رہے لکھ کے. ٹائم کل کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں. ٹائم کل کرنا, تو ٹائم کل کر کے کیا ملے گا؟ میرے خیال میں وہ ٹرمپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اٹس اے ٹرانزیشنل پیریڈ. ٹھیک ہے, انہیں یہ سمجھ آئی ہے کہ ان کو دنیا سے وہ رسپانس نہیں ملا 26 نومبر کے بعد بھی جتنی انہوں نے ہائپ بنائی. حکومتوں نے ان کا نیریٹو بائی نہیں کیا, میسیکر والا اسلام آباد. واز دیٹ ایکچولی, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کنٹینیو کریں گے ٹرمپ والی, واز دیٹ ایکچولی جسٹ اے نیریٹو؟ I feel it was just a narrative. کیونکہ امپورٹنٹ I ورڈ feel امپورٹنٹ it ہے. was just a narrative. When it's a love massacre, it was a narrative. ٹھیک.
اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ آ جائے, جو میں سمجھتا ہوں 20 جنوری کو, اس لیے انہوں نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہوئی. وہ فروری میں دوبارہ اسلام آباد پر حملہ کریں گے. پھر ان کو خیال ہے کہ امریکی مداخلت کا موقع مل جائے گا, پھر لاشوں کی سیاست کریں گے, پھر اس دفعہ شاید امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا, رچرڈ گرنیل ہوگا اور لوگ ہوں گے, اور پھر ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. مجھے یہ سمجھ آتی ہے. ادروائز تو آپ کو 22 دسمبر کو ان کے سامنے چارٹر آف ڈیمانڈ رکھ کے کہنا چاہیے تھا کل جواب چاہیے. آپ ہی کہہ رہے ہیں میں 10 دن بعد چارٹر آف ڈیمانڈ دوں گا, 10 دن بعد دوبارہ بیٹھے ہیں آپ کہتے ہیں میں 1 ہفتے بعد اور دوں گا. اس کا مطلب آپ بالکل سیریس نہیں ہیں. ویسے اگر اسی دن دے دیا ہوتا, آپ کے خیال میں جو ان کے ڈیمانڈز ہیں وہ جسٹیفائڈ ہیں؟ سر گورنمنٹ اس کا کوئی رسپانس لکھ کر دیتی نا. ایز این اینالسٹ نہیں دیکھیں میری بات سنیں, جواب دیتی نا گورنمنٹ. مطلب رہائیوں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالتوں نے کرنا ہے. ان کا موقف ہوتا ہے کہ آپ بار بار مقدمے بناتے ہیں اس لیے ہماری رہائیاں نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ مزید قانون نہ توڑیں, ہم مزید مقدمے نہیں بنائیں گے, آپ پہلے مقدمات سے رہائیاں لے لیں. کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی تھی. نہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قانون نہ توڑیں, تو کئی مقدمات تو ڈونٹ یو تھنک پولیٹیسائز تھے, اس کے اندر قانون نہیں توڑا گیا تھا, بار بار بنائے گئے ہیں. مثلاً مطلب اگزامپل اگر ہم لے لیں جا کے 9 مئی والے واقعے کو لے لیں, اس کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں, اگر کہتے ہیں جی بڑا سینسٹیو معاملہ ہو جاتا ہے, اس سے ہٹ کے اگر ہم اسے سنم جاوید کی اسٹوری ہسٹری کو لے لیں, اس کے اندر بھی ریپیٹڈلی جب ہم نے دیکھا کہ بنائے گئے ہیں تو چلتے گئے ہیں. اس سے تھوڑا سا اور پیچھے جو اور نام آتے ہیں, لیکن وہ تھوڑے سینسٹیو ڈسکشن ہو جاتی ہے تو نہیں لیتے. لیکن پولیٹیسائز تو کیے جاتے ہیں نا مقدمات کو. ہم نے دیکھا ہے کہ جو مقدمات بنائے بھی گئے, ایک جگہ سے رہائی ملتی ہے, کہیں اور بنائے. فواد چودھری پہ پتہ نہیں لوٹا چوری بھی ڈال دیا تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سیٹلمنٹ تو ہو سکتی ہے نا کہ مزید مقدمات نہ بنائے جائیں. یہ ان مذاکرات کے نتیجے میں یہ ایگریمنٹ تو ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن پر بھی بات ہو سکتی ہے. کیوں نہیں بن سکتا؟ ابھی تو انویسٹیگیٹو سٹیج میں ہے. 9 مئی تو انویسٹیگیٹو سٹیج پہ نہیں ہے, وہ تو ٹرائل سٹیج پہ ہے. جب مقدمہ ٹرائل میں چلا جائے, تفتیش مکمل ہو جائے, تو میرے خیال میں قانونی طور پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. آپ عدالت کو کہیں گے بھی تو وہ نہیں بنائے گی. تو ان کی تو یہ ڈیمانڈ تھی نا کہ ملٹری ٹرائل ہونا نہیں چاہیے سویلینس کا. چلیں یہ ٹرائل بھی انہیں عدالت سے کہنا چاہیے نا جا کے, حکومت سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ عدالت کویش کرتے سارے ملٹری ٹرائل, اور پھر ان کے اپنے دور میں ہوتے رہے ہیں. دیکھیں اسماعیل صاحب, آپ چائے پیتے ہوئے مجھے چائے پینے سے منع نہیں کر سکتے. دیکھیں میں آپ کی سر بات پہ کاؤنٹر دے رہا تھا, جہاں پہ آپ نے کہ اپنی حکومت میں ہوتے رہے, وہاں پہ میں نے آگے سے سر ہلایا, کیونکہ جو بات جسٹیفائڈ ہے وہ جسٹیفائڈ ہے. آپ پینٹ کوٹ پہن کر مجھے پینٹ کوٹ کی برائی نہیں بتا سکتے. Two wrongs do not make a right. Even then if you are doing something wrong, you cannot preach that to me. اگر آپ خود کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ اس پر مجھے تبلیغ نہیں کر سکتے. پہلے آپ نے خود کو ٹھیک کرنا ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ مطلب کہ کوئی خود جو برائی کر رہا ہو وہ اس کے بارے میں دعوت و تبلیغ بھی کر لے. اچھا, میں اس کے اوپر نا آخری جو اگر خان صاحب کے آخری جو انٹرویوز ہیں نا, اس کے اندر سے ایک مہدی حسن صاحب کے ساتھ بھی ان کا انٹرویو ہے, جس کے اندر انہوں نے سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ کی حکومت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کی اپنے دور حکومت کے اندر بھی یہی سب کچھ ہوا. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایک مطیع اللہ جان کا نام یاد ہے, اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ اس اعتبار سے چار دیواری کا تقدس کا نام نہیں یاد ہے انہیں, وہ وقار کے بیٹے کا نام نہیں یاد ہے,